أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ محرم الحرام میں کالا سیاہ لباس پہننا شرعاً کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کسی ایک خاص گروہ یعنی کہ شیعہ حضرات کے مخصوص کالے لباس کی وجہ سے ہمارے کچھ سادہ لو مسلمانوں نے کالے لباس کو خود پر حرام یا مکروہ کر لیا ہوا ہے کہ کالا لباس پہننا گناہ ہے، یا جو کالا لباس پہن لے اس کو شیعہ ہونے کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے یا اس کو مذاق کیے جاتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں کالے رنگ کا لباس پہننے سے ممانعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ بہت سی روایات میں کالے کپڑے کے استعمال کا ذکر ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح ابن حبان کے اندر 6395 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ اونی چادر زیب تن کی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ پر کس قدر سج رہی ہے، اس کی سفیدی آپ کی سیاہی میں اور اس کی سیاہی آپ کی سفیدی میں خوب گل مل گئی ہے۔ بعد میں اس میں سے ناپسند سی بو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتار پھینکا، آپ کو محض اچھی بو ہی پسند تھی۔ ایسے ہی سنن نبی داود میں 4074 نمبر پر اور مسند احمد میں 25007 نمبر پر روایت واقع ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سیاہ اونی چادر تیار کی گئی، آپ نے اسے زیب تن فرمایا۔ جب پسینہ آیا تو آپ نے اس میں اون کی ناگوار بو محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو اتار پھینکا۔ ایسے ہی سنن نسائی کے اندر 1507 نمبر پر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت آپ ایک سیاہ چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم میں 1359 نمبر پر عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس وقت آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس وقت آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا یا ایسا عمامہ تھا جو تیل لگا ہوا تھا۔ صحیح مسلم میں 1368 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ جامع ترمذی میں 2820 نمبر روایت ہے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 سادہ سیاہ موزے ہدیہ بھیجے، آپ نے انہیں پہن لیا، بعد میں وضو کیا تو ان پر آپ نے مسح بھی فرمایا۔ صحیح مسلم میں 2081 نمبر پر روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز صبح کو باہر اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے سیاہ اون کی بنی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر پالان کی سی شکل بنی ہوئی تھی۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری میں 5823 نمبر روایت ہے، ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کچھ کپڑے آئے، ان میں ایک چھوٹی سی سیاہ چادر بھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہم پہننے کے لیے کس کو دیں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام خالد ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس کو میرے پاس لاؤ۔ اسے اٹھا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر لے کر اپنے ہاتھوں سے اسے اوڑھائی اور فرمایا کہ اللہ کرے اسے خوب استعمال کرو۔ اس چادر پر سبز یا زرد داریاں بھی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ام خالد یہ کتنی اچھی ہے۔ ایسے ہی اشعث بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی پھوپھی جان سے سنا کہ وہ اپنے چچا سے بیان کرتی ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے سنا کہ کوئی آدمی میرے پیچھے کہتا آ رہا تھا کہ اپنی چادر کو اوپر کر لو، اس سے کپڑا صاف رہے گا اور پھٹنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ میں ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سیاہ چادر تو کام کاج کے وقت کی ہے، یعنی اس میں تکبر والی کوئی بات نہیں۔
آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے میرے عمل میں اسوہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نصف پنڈلی تک تھی۔ ایسے سنن نبی داود میں 2591 نمبر پر، سنن ترمذی میں 1680 نمبر پر یونس بن عبید مولا محمد بن قاسم کا بیان ہے کہ محمد بن قاسم نے مجھے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اونی کپڑے کا سیاہ اور سفید لکیروں والا تھا۔ حارث بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کے اندر 2816 نمبر پر روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر کھڑے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے، آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک میں نے ایک سیاہ جھنڈا دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایک غزوے سے واپس آئے۔ ایسے ہی جامع ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پرچم سفید اور چھوٹا علامتی جھنڈا سیاہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کے لیے احرام کے دوران زیورات، سیاہ لباس یا گلابی رنگ کا لباس اور موزے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی تھی۔ تو ان ساری تفصیل سے معلوم ہی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ضرورت مختلف مواقع پر سیاہ چادر، سیاہ امامہ، سیاہ موزے اور سیاہ جھنڈے استعمال کیے ہیں۔ سیاہ چادر ایک صحابیہ کو عطا فرمائی ہے، سیاہ امامہ ایک صحابی کو عنایت فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام کے دوران عورت کے لیے سیاہ لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، مگر کسی خاص قوم کی مشابہت کے لیے یا ان کے تہواروں میں اسے خاص لباس سے بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن نبی داود میں 4031 نمبر روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو لہذا کسی قوم کی مشابہت یا سوگ سے ہٹ کر اگر سیاہ لباس استعمال کیا جائے تو شرعی طور پر اس میں نہ کوئی حرج ہے اور نہ اس کی کوئی ممانعت ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔